اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کا حلال سمجھنا، ایسی واضح حرام کام جن کی حرمت سے کوئی بھی مسلمان بے خبر نہیں۔ زنا، شراب نوشی، بیہودہ آلات موسیقی یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس اور مردوں کے لیے ریشم کا استعمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ آخری زمانے میں ان حرام چیزوں کو حلال کر لے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرب قیامت کی علامات میں شمار کیا ہے۔ ان محرمات کو حلال کر لینے کی دو ممکن صورتیں ہیں۔ پہلا یہ کہ ان چیزوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ حلال ہیں نہ کہ حرام۔ دوسرا کہ لوگوں میں ان حرام اشیاء کا استعمال اس قدر زیادہ ہو جانا کہ کوئی بھی زبان یا دل سے انہیں برا نہیں کہے۔ لوگ ان اشیاء کو بے دھڑک استعمال کریں اور ان کی حرمات کا احساس تک نہیں کریں۔ حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے، اور کچھ لوگ اپنی بکریوں کو لے کر ستتانے کے لیے ایک بلند پہاڑ کے دامن میں ٹھہریں گے۔ اسی دوران میں ان کے پاس ایک حاجت مند شخص آ کر کچھ مانگے گا۔ یہ کہیں گے ہمارے پاس کل آنا، مگر رات ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں پکڑ لے گا، پہاڑ ان کے اوپر آ گرے گا اور کچھ تو ہلاک ہو جائیں گے، اور جو باقی بچ جائیں گے انہیں قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ دور حاضر میں متعدد مسلمان ممالک کے لوگ زنا اور شراب نوشی کے معاملے میں تساہل کا شکار ہو چکے ہیں۔ زنا اور عصمت فروشی کو قانونی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ طوائف اور حیا باختہ عورتوں کو باقاعدہ سرکاری سطح پر اجازت نامہ جاری کیے جاتے ہیں۔ شراب خانہ خراب کی خرید و فروخت تو دن کے اجالے میں علل اعلان ہو رہی ہے۔ کئی عربی اور اسلامی ممالک نے اپنی منڈیوں میں شراب کی مارکیٹنگ کا اعتراف کیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔